بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں پھر ایک ایسا بھی مقام آتا ہے کہ جس مقام پر پہنچ کر انسان خود ہی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھ جیسے گنہگار کو یہ مقام کیسے عطا کر دیا۔ تو یہ مقام آتا ہی ان لوگوں کی زندگیوں میں ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے درود پاک پڑھنے کے اندر۔ یعنی وقف کرنے کا نام یہ کہ جنہوں نے درود پاک کا ذکر اپنی زندگی میں شامل کیا اور پھر اس ذکر پر قائم رہے، ٹھیک ہے۔ اور قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ذکر اپنی زندگی میں شامل کیا پھر استقامت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہے۔ اور استقامت کا مطلب یہ کہ جنہوں نے درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا پھر انہوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر مرتے دم تک اپنی اس روٹین سے، اپنے اس عمل سے ہٹتے نہیں ہیں۔ مستقل مزاجی کا یہ مطلب ہوتا ہے، استقامت پر قائم رہنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو پھر اس پر آپ قائم رہتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے والا وہ شخص جس کی زندگی میں پھر ایک یہ ایسا مقام بھی آتا ہے، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو استقامت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، بے شک روزانہ وہ 10 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں لیکن روزانہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی میں پھر کیسا ایک مقام آتا ہے جہاں پر پھر وہ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ ذرا سنیے گا، بہت خوبصورت راز ہے اور اپنی زندگیوں کے اندر مشاہدہ کیجیے گا۔ اور جو لوگ ایک لمبے عرصے سے درود پاک کو پڑھتے آ رہے ہیں، اپنی زندگی کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، وہ میری اس بات پر تائید بھی کریں گے، ایگری بھی کریں گے کہ شاید ان کی زندگی میں یہ مقام آ چکا ہو یا آئے گا تو ضرور۔ اہل درود کی زندگی میں یہ مقام ضرور آئے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، محسوس کرے گا۔ اور جن کے آ گیا ہے یہ مقام، انہوں نے محسوس کیا ہو، ان کے اندر یہ کیفیت آئی ہو، انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہو ان چیزوں کو، تو وہ ضرور اس بات کا جو ہے نا وہ ذکر کریں گے کہ واقعی یہ مقام ان کی زندگی میں آیا ہے۔ دیکھیں، درود پاک عبادت تو ہے ہی، ذکر خیر تو ہے ہی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ درود پاک کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے نا کہ جو آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کے اندر ایک تبدیلی لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسی کیفیات انسان پر طاری ہوتی ہیں کہ انسان ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ تو درود پاک ایک کیفیت ہے اور اس کو محسوس کیا کریں اپنی زندگی کے اندر۔ اب درود شریف پڑھنے والی کی زندگی میں جو مقام آتا ہے نا جی، یعنی ایک لمبے عرصے سے ایک شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، اب وہ مقام یہ ہے کہ اس شخص کے وجود کے اندر، اس شخص کی شخصیت کے اندر اللہ رب العزت ایک ایسی جاذبیت رکھ دیتا ہے نا اپنے حبیب کے ذکر کی کہ لوگ ایک تو اس کی طرف مائل ہوں گے۔ اب مائل ہونے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی جتنا بھی دکھی ہوگا نا، جب وہ اہل درود کو دیکھے گا نا تو وہ ضرور اپنے دکھ کا ذکر کرے گا یا اپنے دکھ کا اظہار کر دے گا یا اپنی پریشانی کا ذکر کرے گا یا اپنے مشکلات اس کو بتائے گا۔ ساتھ ہی وہ اس شخص کو کہے گا، یعنی اہل درود کو کہے گا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ ساتھ اپنا دکھ، اپنی تکلیف بھی بتا دیتا ہے، پھر اس سے دعا مانگنے کو بھی کہتا ہے۔ اب اہل درود جو ہے، اب وہ اپنے آپ میں ہی سوچتا ہے کہ میں تو خود گنہگار سا بندہ ہوں یا بندی ہوں، یہ مقام مجھے کیسے مل گیا کہ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، میرا یہ فلاں کام ہے، میرا فلاں یہ مقصد ہے، مجھے فلاں اس کام میں کامیابی چاہیے، تو آپ میرے لیے دعا کیجئے گا۔
اب وہ جو دعا منگوانے والا شخص ہے نا، اب اس کے دل میں یہ بات ڈالنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے۔ دیکھیں نا، دعا بھی وسیلہ ہے۔ بعض اوقات کسی کی دعا کسی کے حق میں فی الفور قبول کر لی جاتی ہے، اور اپنے آپ میں یہ مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، آپ کے رشتہ دار، احباب، دوست، آپ کے ارد گرد کے لوگ، اکثر جو اہل درود ان کی بات کر رہی ہوں، ان سے اکثر وہ لوگ کہتے ہوئے انہیں دکھائی دیں گے کہ جی ہماری یہ مشکل ہے، ہمارا یہ کام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا ہو جائے تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ کبھی محسوس کر کے دیکھیے گا اپنی زندگی کے اندر، اور یہ مقام آتا ہے اہل درود کی زندگی کے اندر، اور آئے گا کہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور پھر آپ کی دعائیں ان کے حق میں کی ہوئی قبول بھی ہوں گی، لیکن اہل درود خود میں حیران ہوگا کہ یہ مقام مجھے کیسے ملا؟ یہ مقام جناب آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کا صدقہ ملا۔ آپ کو یہ آپ کے اندر کچھ ایسا رکھ دیا گیا ہے، یہ حضور کے ذکر کا عکس آپ کے اندر رکھ دیا گیا ہے کہ آپ کسی کے حق میں جب دعا کریں گے تو آپ کی قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی زبان کو حضور کے نام سے معطر کر رکھا ہے۔ تو جب آپ نے کسی کے حق میں، اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں دعا جب کرنی ہے اپنی زبان سے، تو اللہ پاک قبول فرمائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات بٹھانے والا اللہ رب العزت ہے، کیونکہ دلوں کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کے، اللہ پاک کے اختیار میں ہے لوگوں کے دل۔ تو جب لوگ آپ سے کہیں گے نا جی کہ ہماری یہ مشکل ہے، یا ہم کسی پریشانی میں گرفتار ہیں، تو پلیز آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ نے ہمارے لیے دعا مانگنی ہے، تو اہل درود کی زندگی میں یہ مقام آتا ہے، اور جب آپ ان کے لیے دعا مانگیں گے تو پھر آپ کی دعا قبول بھی ہوگی۔ اور یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام آپ کے اندر جو رکھا گیا، جو پھر آپ دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، لوگ آپ سے کہیں گے، تو یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام، یہ ساری برکتیں، یہ سارا فیض جو آپ کو ملا، وہ حضور کے ذکر کے صدقے میں ملا۔ اور یہ اہل درود کی زندگی میں یہ مقام آتا ہے، یہ آپ کی زندگیوں میں بھی مقام آئے گا، اور کئیوں لوگوں کے تو زندگی میں یہ مقام آ چکا ہوگا۔ اب یہ چیز آپ نے بتانی ہے اپنی زندگیوں کو ایکسپیرینس کر کے، اپنی زندگیوں کو مشاہدہ کر کے، کہ آپ کو بھی لوگ کیا ایسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا؟ تو اگر تو کہتے ہیں تو پھر آپ کے بخت الحمدللہ بلند ہو چکے ہیں، آپ کا کیا ہوا ذکر قبول ہو چکا ہے، آپ کی محبت کو قبول کر لیا گیا ہے۔ تو یہ مقام آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گا، اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ مجھ میں آداب عرض تمنا نہیں، میرے آقا میری چشمے نم دیکھیے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔